اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کا پسندیدہ ترین کام، مشغلہ، وہ کیا ہے؟ ہر وقت دوسروں کو کچھ نہ کچھ سمجھانا، بتانا، تلقین کرتے رہنا، مشوروں سے نوازتے رہنا، نصیحتیں کرتے رہنا، اور یقیناً پھر وہ بھی دوسروں کی جانب سے اسی واردات کا نشانہ بنتا رہتا ہے۔ مشوروں اور نصیحتوں، ایڈوائسز، ان کا ایک نہ ختم ہوتا سلسلہ ہے، کیونکہ جسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کا شغل ہے یہ غالباً کچھ نہ کچھ سمجھاتے رہو، کچھ نہ کوئی نقص نکالتے رہو، مشورہ دیتے رہو بیٹھ کے ایک دوسرے کو، ہر انسان خود کو، کیونکہ ہر معاملے میں ماہر اور دوسرے کو پابند سمجھتا ہے کہ وہ اسی کے دیے ہوئے مشورے عمل کرے، خاص طور پہ اگر اس کے کوئی دوست ہوں یا رشتہ دار ہوں اور ان سے کہا جائے کہ جی میرا مشورہ ہے کہ جی آپ ایسا لباس پہنیں، یہ لباس زیب تن کریں، اور اگر اس لباس سے ہٹ کے دوسرا شخص، دوست یا رشتہ دار نہ پہنے، کسی اور قسم کی چپل خرید لے، تو وہ تواتر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے میری بات نہیں سنی، یہ تو مجھے رنگ پسند ہی نہیں تھا کپڑوں کا، یہ تم کیوں خرید کے لے کر آ گئے۔ یہ نصیحت یا مشورے جو ہیں یہ نہیں ہوتے، یہ چند لوگوں کی انا پرستی ہوتی ہے، جہاں وہ دوسرے انسان کی بہتری نہیں بلکہ انہیں اپنی ملکیت سمجھ کے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ان کے نہیں بلکہ اپنے مشورہ دے کر، وہ اس کو مشورہ بھی نہیں، حکم کی صورت میں ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، اپنے طریقوں پہ چلانا چاہتے ہیں دوسروں کی زندگیاں، اور وہ خود ان پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ دنیا کا آسان ترین کام دوسروں کو مشورہ اور نصیحت اور خود میاں فضیحت بننا ہے۔ بہتر ہے کہ انسان اپنے لیے آسان ترین کام کا چناؤ کر کے اور دوسروں سے بھی کہے کہ بھائی آپ کی اپنی مرضی، آپ مشکل اور تکلیف دہ رستہ زندگی کا چن لیں کہ آپ کو مناسب لگتا ہے، آپ کو عقل و شعور ہے، سمجھ ہے، میری یہ رائے ہے، باقی آپ خود انتخاب کریں، آسانیاں تلاش کریں، آپ کی مرضی۔ تاریخ میں کئی واقعات آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جہاں حکمرانوں کی نصیحت ایک حکم کا درجہ رکھتی تھی، بادشاہ نے نصیحت نہیں کی، آرڈر کر دیا، اور یہ آج بھی ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے معاشرے میں، جہاں پر کمزور اور طاقتور کے درمیان نصیحت کا تعلق نہیں ہوتا، مشورے کا نہیں ہوتا، حکم کا ہوتا ہے، اور مشورہ یا نصیحت پہ جو عمل نہ کرے وہ نافرمان، گناہگار، گستاخ، بدتمیز اسے قرار دے دیا جاتا ہے، ایک مجرم کے کٹہرے میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس نے میری نصیحت پہ عمل نہیں کیا۔ ایسا کرو، یوں چلو، یوں پھرو، یوں بیٹھو، ایسے کھانا کھاؤ، آنکھیں جھکا کے چلا کرو، ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھا کرو، قدم ایسے رکھا کرو آگے، آواز نیچے کر کے بات کیا کرو۔ اچھا، جو مشورے دے رہا ہوتا ہے اس کا اپنا رویہ آپ دیکھیں تو بالکل مختلف۔ اب یہ انسانی روایات کا باقاعدہ حصہ بن گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ ان میں نصیحت کیا ہے اور ظلم کیا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں، اس کا احساس انسانوں میں ہونا چاہیے، اور یہ جو احساس کمتری میں گرفتار لوگ ہیں ان کی باتوں کو ان اہم نصیحتوں سے، یہ جو باتیں ہیں نا، ان کو نصیحت نہ سمجھیں، یہ بس چغل میلہ ہے، ان اہم نصیحتوں سے ان کو بالکل الگ کر لینا چاہیے انسانوں کو، جہاں پر انسان جو ہیں وہ دوسرے کو اللہ کی اطاعت یا اس کے احکامات پہ عمل کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں گفتگو کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، لب و لہجہ بھی مختلف ہوتا ہے، اور الفاظ کا چناؤ بھی، صحیح اور غلط میں تمیز، راہ راست کا درس دیا جا رہا ہوتا ہے، دین اور دنیا کا فرق بتایا جا رہا ہوتا ہے، سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، اور انسان انہیں بس سنتا چلا جائے اور مانتا چلا جائے۔ یہ آسمان کے مشورے ہوا کرتے ہیں، ان کو صرف تسلیم کرنا ہی واحد راستہ ہے، آپشن ہے، اور خوش نصیبی یہ بھی کہ ہمارے درمیان نیکی کا راستہ دکھانے والے اور برائیوں سے کا راستہ جو ہے وہ روکنے والے ہمارے درمیان اگر موجود ہوں تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔
کبھی یوں بھی تو ہوا کرتا تھا کہ ایک شخصیت بھری آبادی سے اٹھ کے سامنے بلند مقام پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور نصیحت فرمائی کہ شرک کرنا بند کر دو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو سجدہ کرنا ختم کر دو، زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو، بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنا بند کر دو، غلاموں کو آزاد کرو، اور وہ وقت آئے گا جب تم سے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، جب ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا اور جزا ملے گی۔ اب خطابات، نصیحتیں، تلقین جاری رہتی ہیں، ہر وقت ہم سنتے ہیں، لیکن پھر انسان خود ہی اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ ہم میں سے کئی اندھے، گونگے اور بہرے رہتے ہیں، سماعتیں ہماری بے حس ہو جاتی ہیں، ہم تمیز نہیں کر پاتے کہ اس میں سے کون سا مشورہ، کون سی نصیحت ہے اور کون جو ہے وہ اپنی انا پرستی میں ہمیں غلط راستے پہ ڈال رہا ہے۔ کوئی روک رہا ہوتا ہے کہ خدا را آگے نہ بڑھنا، آگے اندھا کنواں ہے، گہری کھائی ہے، گناہوں کی دلدل ہے، لیکن انسانوں کو اس شور میں سنائی نہیں دے رہا ہوتا، وہ ہر راستہ چھوڑ کے اسی طرف جا کے پستیوں میں گرتا ہے اور پھر روتا ہے، شکوہ کرتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے، گلہ کرتا ہے کہ کاش مجھے کوئی روک لیتا۔ اب یہ بھی ایک عجب رویہ ہے انسان کا کہ پہلے بات نہیں سنی، غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ شکوہ کہ کاش مجھے کوئی روک لیتا، پہلے مجھے کوئی سمجھا دیتا۔ کئی بار ایک عجب سا تماشا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب بتایا جائے کہ بھائی تمہیں ہم نے غلط کام سے روکا تو تھا، مشورہ تو دیا تھا، نصیحت تو کی تھی، تو آگے سے بھی جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، مجھے زبردستی روکنا چاہیے تھا، میں تو آپ کی بات کو مذاق سمجھ رہا تھا، آپ کی نصیحت کو تو میں نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی، آپ کا فرض تھا، مجھے ہر حال میں روکتے، بے شک مجھے لاٹھیاں مار مار کے روک لیتے۔ اب یہ انسانی رویہ ہے جہاں غلطی تسلیم نہیں کرنی۔ معاشرے میں کس قدر ہنگامہ اور کتنا شور بپا ہے کہ ہر شخص دوسرے کو سمجھا رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات بتا رہا ہے، دوسروں کی نہیں سن رہا، اپنی سناتا جا رہا ہے، کون حق پہ ہے کون غلط، فیصلہ دشوار ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ خود ایک فلسفر ہے اور دوسرا اس کے نزدیک ایک احمق ہے، بیوقوف ہے۔ سب کے پاس دل ہیں، دماغ ہیں، لیکن احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سب طاقت سے، زور سے، دولت سے، قوت سے، عہدے سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب دلائل سے بات کرنا دشوار تر ہو گیا ہے۔ خدمت کا شعور ہی نہیں، لہجوں سے، مٹھاس اور رویوں سے انکساری کا خاتمہ ہوتا نظر آتا ہے آس پاس، اور انسانی شور میں اس اصل صدا، اس اصل مشورے، نصیحت آواز سے غافل ہوتا جا رہا ہے، وہ آواز جو کہ وقت کا بگل بجا رہی ہے، ناقوس بج رہا ہے، گھڑی کی سوئیاں اور دل کی دھڑکن سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑ رہی ہے۔ وہ آواز اس ادھم میں یہ یاد دہانی کیسے سنائی دے گی انسان کو؟ لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں کہ جی اب معاشرے میں انہیں گناہوں سے روکنے والا کوئی بچا ہی نہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں لوگ۔ کوئی آتا بھی ہے تو پھر اس طرح کی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ ارے پھر آ گیا سمجھانے، اپنا کام تو اس کا چلتا نہیں ہے، صبح شام ہمیں ناپ تول کی تلقین کر رہا ہوتا ہے، پھر لیکچر دے گا کہ نماز پڑھو، پھر حدیث بیان کرنا شروع کر دے گا، پھر لیکچر دے گا کہ ایسا نہ کرو، ایسے کرو، یوں وقت برباد نہ کیا کرو، ایسے نہ کرو۔ میری مرضی ہے بھائی، میرا اللہ سے ڈائریکٹ معاملہ ہے، میں یہ مولویوں کے چکروں میں، ان چکروں میں نہیں پڑتا، انہیں تو ہر وقت اللہ رسول کی باتیں کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، دو چار کتابیں کیا پڑھ لیتے ہیں، خود کو عالم فاضل سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارا عمومی رویہ ہو چکا ہے معاشرے میں، عمومی رویہ، عام یہ باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ یہ معاشرے کا رویہ ہے، عمومی رویہ۔ اور پھر یہ جو ہماری سوسائٹی ہے یہ خوش ہے کہ اب کوئی سکرات ہے ہی نہیں جو زہر کا پیالہ پیے گا، وہ تو احمق تھا، بیوقوف تھا۔ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہے کوئی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو درس دیتے پھرتے بازاروں میں۔ اچھا ہے کوئی ولی، کوئی اللہ کا فقیر کاروباری اوقات میں ہمیں ڈسٹرب کرنے نہیں آ جاتا، ہمارا وقت برباد نہیں کرتا۔ کچھ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب جو نئی نسل ہے
جو نوجوان ہیں یا باقی بھی جو لوگ ہیں، وہ جدید ماحول ہے، جدیدیت ہے، یہ ماڈرن دور ہے، پرانی روایات اور پرانے طور طریقوں سے جان چھٹ گئی ہے ہماری۔ کئی لوگوں کو بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ جان چھٹ گئی، اب وہ باتیں بیکار باتیں سننے کو نہیں ملتی کہ لوگ آ کے ہمیں مشورہ دیں۔ کئی لوگ، اللہ اپنا رحم کرے ہم پہ، اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ مساجد سے اب تو اذانوں کی آوازیں بھی ہمارے کانوں میں خلل نہیں ڈالتی، ہمارے کام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے، ہماری نیند خراب نہیں ہوتی۔ نجات مل گئی ہے عقیدوں سے، عقیدتوں سے، سمجھانے والوں سے، ہر وقت اچھا برا رستہ دکھانے والوں سے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں کوئی بڑے چلے جاتے ہیں، بڑے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یار چلے گئے، ہر وقت ڈانٹتے سمجھاتے رہتے تھے باتیں، اب یہ چلے گئے ہیں تو اب جو کرنا ہوگا ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ یہ وہ انسان ہیں جن کے لیے صرف حال ہے، صرف یہ وقت ہے، ایک لمحہ ہے، اور جو ان کی زندگی ہے یہی ہے، بس یہی ان کا زمانہ ہے، اور انہیں یقین ہے کہ یہی زمانہ، یہی گھڑی، یہی وقت رکا رہے گا، آئندہ کوئی ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ انہیں یقین ہوتا ہے شاید، اور وہ اللہ کے نظام سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، بغاوت کا اعلان کر کے غیر محسوس طریقے سے۔ اصل میں شاید سمجھ ہی نہیں آتا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کہ ہم ہنسی خوشی آرام سے اپنی گفتگو سے، اپنی روزمرہ زندگی سے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا کرتا تھا قوموں کے ساتھ جو برباد ہو گئیں، غرق ہو گئیں، یہی رویے تھے، اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے رہتے تھے کہ چلتا رہے گا یار، کچھ نہیں ہوتا، وہ بات سمجھا رہا ہے یار، وہ اس کی بات ہو تو سمجھاتا رہتا ہے، کام کرو اپنا۔ یہی ہوتا تھا، احساس ختم ہو گیا تھا جب وہ مارے گئے، جب پکڑ میں آ گئے۔ پیدا کرنے والے نے زندگی اور موت پیدا ہی اس لیے کی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ کون نصیحت کرتا ہے اور کون اس پہ عمل کرتا ہے، اور کون خوش نصیب ہے جو دوسرے کے تجربات، اس کی کامیابی، اس کی ناکامی سے کچھ سیکھتا ہے، کچھ حاصل کرتا ہے۔ کون ہے جو اچھے یا برے وقت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے؟ کون ہے جو وہ خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے جو نصیحتوں کے چراغوں کی روشنی میں زندگی کے اندھیروں سے نجات حاصل کرنے کی دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اور پھر انعامات سے سرفراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ نصیحت جو ہے یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، یہ اس کو معمولی لفظ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اپنے اندر ایک پوری دنیا، پوری کائنات سمیٹے ہوئے۔ نصیحت، صرف اس ایک لفظ کو نکال دیں دنیا سے تو یہ جنگل ویرانے کی صورت میں بھی دنیا نہیں رہے گی۔ یہ نصیحت جو ہے یہ زندگی کے سفر کے کسی بھی موڑ، کسی بھی دوراہے، کسی بھی منزل پر اپنا جادو جو ہے وہ دکھا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا خود اس مشورے اور سبق سے فائدہ حاصل کرنے کا لالچ نہ رکھتا ہو، مخلص ہو، جس کو وہ نصیحت دے رہا ہے اس کے ساتھ مہربان ہو، ہمدرد ہو، بلکہ خود اگر ہم کسی سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ ہمارا مہربان ہو، ہم سے زیادہ ہمارا ہمدرد ہو، وہ خود کو فراموش کر کے دوسرے کی فکر کرے جس کو نصیحت کر رہا ہے، اور کسی معاوضے یا جوابی نفع کی یا پیسے کی توقع نہ رکھے۔ ایسا بھی ہے معاشرے میں کہ نصیحت ایک پیشہ بن گئی ہے، کاروبار کا بھی ایک طریقہ بن گیا ہے نصیحت کرنا، کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، اتنا پیسہ دے دو اس کو، بڑی اچھی باتیں بتائے گا، اتنی دولت دے دو وہ سیدھا رستہ دکھا دے گا، اتنا خرچہ، اتنا مال پانی اس کو دے دو، وہ دنیا میں کامیابی اور ناکامیاں اور یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتی ہیں اس کے گر سے کھا دے گا۔ یہ جو کاروباری منصوبہ بندیاں ہیں، یہ جو بزنس پلانز ہیں، یہ نصیحت نہیں ہوا کرتی۔ نصیحت کا پہلا اصول یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا اور سننے والا، ان کے درمیان ایک خاموش تعلق، گہرا تعلق پیدا ہو جائے۔ بے تعلق تبلیغ جو ہے، یہ نصیحتیں وہ ایسے ہی ہیں کہ کسی اور زبان میں تقریر کرنا شروع کر دی جائے یا گفتگو کا آغاز کر دیا جائے، یعنی کوئی اردو بولنے والا ہے، اس سے کوئی چینی زبان میں یا کسی فرینچ میں اس کو نصیحتیں کرنا شروع کر دے۔ تعلق ہونا لازم ہے۔ جو انسان اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ اور ہر نصیحت کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر لوگ اسے پسند ہی نہیں کرتے،
میں بتاتا جا رہا ہوں کسی کو یا کوئی مجھے بتاتا جا رہا ہے اور اس کی شخصیت سے میں متاثر ہی نہیں ہوں، اس کو پسند ہی نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، تو میں اس کی بات کو کیسے سنجیدہ لوں گا، کیسے اس کی نصیحت کو سنوں گا؟ ہر انسان دوسرے سے متاثر ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، خواہ اچھے انداز میں یا برے انداز میں، چاہے وہ خاموشی سے پاس سے ہی گزر جائے آپ کے، ایک نہ ایک تاثر چھوڑ جاتا ہے انسان دوسرے پہ۔ محبت، نفرت، خوف پیدا کرتا ہے انسان دوسرے کے لیے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی کہے بغیر صرف دوسرے کی نگاہ، آپ کسی کی نگاہ سے اس کا چہرہ ہی دیکھ لیں تو بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ جو انسان اس لیے کسی کو نصیحت کر رہا ہے یا خود اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف کرے صرف اس بات پہ، تو اس کی نصیحت میں نہ تو بھلا ہے اور نہ اس کی اپنی اصلاح ہوگی، کیونکہ وہ اپنی نیکیوں، اپنی اصلاح کا صلہ دنیا سے مانگ رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار کتنی اچھی باتیں، کتنے اچھے مشورے دیتا ہے، کتنی اچھی باتیں بتاتا ہے ہمیں یہ۔ ریاکار، ایک لفظ ہے ریاکار۔ ریاکار اس عابد و زاہد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مرغوب کرنا چاہتا ہے، امپریس کرنا چاہتا ہے۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ کوئی بھی نصیحت کی جائے، کوئی بھی مشورہ کسی کو دیا جائے، کسی کو کوئی رستہ بتایا جائے، کوئی ترکیب بتائی جائے، زندگی کا کوئی گر بتایا جائے، یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسی کوئی نصیحت نہیں، کوئی بات ہم کرنے نہیں جا رہے، ہم نہ سننے جا رہے ہیں، نہ سنانے جا رہے ہیں کسی کو، جو پہلے اس دنیا میں نہ کی گئی ہو۔ ہر بات کہی جا چکی ہے۔ کتابیں بڑے بڑے آپ کو اتنے اس سائز کی بکس آپ کو لائبریریوں میں نظر آئیں گی، شیلف میں پڑی ہوئی ہیں، الفابیٹس کے ساتھ ان کے، کہاں پر آپ کو سائنس کی کتابیں ملیں گی، کہاں مذہب کی ملیں گی، کہاں فلسفے کی ملیں گی، آپ کو بھری ہوئی، اور ان کے اوپر وہاں کوئی جاتا بھی نہیں، یہ شاید جاتا ہوگا۔ تو کیا صرف کتابوں سے ہی نہ کام چلا لیا جائے؟ انسان جا کے لائبریری میں بیٹھ جائے اور سارا دن وہاں گزارے اور شام تک سیکھتا جائے، علم حاصل کرتا جائے۔ نصیحتیں تو کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، لیکن شاید زندگی جو ہے وہ بک شیلف میں، لائبریریوں میں گرد آلود مٹی سے بھری ہوئی جو کتابیں ہیں ان میں نہیں ہے مقید، ان سے بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ یہ ہماری جو زندگیاں ہیں یہ وقت کا عبرت قدہ ہیں۔ یہاں بات سن کر، آنکھ کھول کر چلنا ہے، ہر قدم دھیان سے اٹھانا ہے اور دھیان سے رکھنا ہے۔ اپنی من مانی نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کی بات سننی چاہیے۔ یہ من مانیاں کرنے والے، نصیحتیں، احکامات، آرڈرز، قانون، ہمارے زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون بن جائے گا پوری ریاست کا، کہاں گئے؟ ان کے محلات کھنڈرات کیوں بن گئے؟ نصیحتیں کرتے تھے نا، آرڈرز پاس کرتے تھے، احکامات دیتے تھے، کہاں گئے؟ سب کے سب قبرستان بھی نہیں، قبریں بھی غائب۔ عشرت قدے ان کے جو تھے، جہاں پہ بیٹھ کے ہی سب کچھ ہوتا تھا، وہ عبرت قدے کیسے بن گئے؟ وہاں جا کے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن بات تو کرتے ہیں نا کہ یہ اس ملکہ کا محل۔ سو تصور کریں وہ ملکہ یا وہ بادشاہ، وہ شہزادے اپنے وقت میں کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ آج جاتے ہیں لوگ، ٹکٹ خریدتے ہیں، اندر جا کے تصویریں اترواتے ہیں۔ دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، بڑے دعوے کرنے والے کیا کیا نشانیاں نہیں چھوڑ گئے ہمارے لیے، کیا کیا، کہ ہم ان پہ غور کریں، سوچیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس تو کیا کچھ تھا، کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کی صرف ذرا سی ان کا مزاج، ان کی گفتگو کا انداز بدلتا ہوگا تو کتنی گردنیں جو ہیں وہ تن سے جدا ہو جاتی ہوں گی۔ ایک کہانی کسی بندر کی یوں بیان ہوتی ہے کہ ایک چڑیا سے اس کی دوستی ہو گئی ایک جنگل میں، اور بندر اور چڑیا دونوں ایک ہی درخت پہ پڑوسی تھے، ایک ساتھی رہتے تھے۔ چڑیا جو ہے وہ اپنا گھونسلہ بنا کے اس میں آرام کرتی رہتی، ادھر ادھر اڑتی پھرتی، پھر آ کے گھونسلے میں بیٹھ جاتی،
اور بندر تو ظاہر ہے بندر تھا، وہ ادھر ادھر چھلانگیں لگاتا رہتا۔ اب ایک روز کیا ہوا کہ سردی کا موسم آ گیا اور بندر جو ہے وہ ٹھٹر رہا تھا، اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو چڑیا جو ہے وہ دیکھ رہی تھی بیٹھے ہوئے اپنے گھونسلے سے، اس نے جھانکا تو بندر کانپ رہا تھا۔ چڑیا کو اچانک نصیحت کا خیال آ گیا، اس نے بندر سے کہا کہ بھائی تمہیں میں اتنے عرصے سے جانتی ہوں، 1000 دفعہ تمہیں سمجھایا، تم مجھے دیکھتے بھی رہے ہو اتنے عرصے سے، تم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اپنے لیے ایک گھونسلہ تیار کرو اور اس میں رہو، جیسے کہ میں آرام سے بیٹھی ہوں، سردی ہے، مجھے پرابلم نہیں ہے، تم کانپ رہے ہو بیٹھ کے باہر، کبھی تم نے میری کسی بات پہ نہ سنا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ مجھ کو دیکھ کے کچھ سیکھا۔ اب بندر ناراض ہو گیا کہ یہ ایک معمولی سی چڑیا اپنے گھونسلے میں دبکی بیٹھی ہے اور مجھے نصیحتیں کر رہی ہے۔ تو بندر جو ہے غصے سے بولا کہ یہ چڑیا بھائی بہن، تمہیں کس نے حق دیا کہ مجھے کچھ سمجھاؤ؟ میں بندر ہوں، میرا کام کچھ اور ہے، مجھے میری طرح چھلانگیں لگا سکتی ہو ادھر ادھر، میں ابھی ایسے 10 گھونسلے تمہیں جو تم ایک ایک تنکا ادھر سے اٹھا کے لاتی ہو، میں 10 گھونسلے ابھی تمہیں بنا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بندر نے بندروں والا کام کر کے دکھا دیا، اور پھر اس کے بعد جنگل میں نہ کسی بندر کا گھونسلہ بن سکا اور نہ کسی چڑیا کا گھونسلہ بچا۔ یہ انجام ان کا ہوتا ہے جو سوچے سمجھے بغیر مشورے دیتے ہیں، مشورے سنتے ہیں، لیکن یہ مقصد اس کہانی کا ہرگز نہیں کیا مشکلات میں اور تکالیف کو ذہن میں رکھ کے مشورے دینا بند کر دیں، نصیحتیں بند کر دیں۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے ان کا، جو ایک بھٹکے سماج میں وہ انسان جو آج بھی اس کو درست کرنے کے لیے نکلتے ہیں، صلیبوں میں چڑھ جاتے ہیں، سنسار کرتے ہیں لوگ، ان کو تمسخر اڑایا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، ان کو پاگل مجنون قرار دے دیا جاتا ہے، نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، مشکلات میں تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ اپنے رستے سے، اپنی درس و تبلیغ کے رستے سے نہیں ہٹتے۔ سلام ہے ان لوگوں پہ جو آج کی دنیا میں، آج کے معاشرے میں بھی گالیاں سننے کے، تانے سن کے اس کے باوجود دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ جو غافل ہیں ان کے اوپر سے غفلتوں کی چادریں کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور جو غفلت میں ڈوبے ہوئے سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو نیند سے جگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی ہو نہ ہو، جو سوال ہوگا، سوال و جواب ہوگا، سزا و جزا وہاں کوشش کی بات ہوگی، کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے سب لوگ جو ہمارے آس پاس اس وقت ہیں، ہمارے یا آپ کے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہمارے گواہ ہیں، یہ ہماری وٹنسز ہیں۔ کل کورٹ میں جب ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو یہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں یہ گواہی دے رہے ہوں گے۔ ہمارے ہاں جو ملازم ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، کوئی ہمارا ملازم جو بے زباں ہے، جو بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، ہو سکتا ہے جو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اس کو اس کی بے عزتی کرتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، کل ہو سکتا ہے وہ ایک مقرر کی طرح ہمارے بارے میں تقریر کر رہا ہو، اور یہ گھر کے دروازے سے خاموشی سے خالی ہاتھ جو لوٹ کے چلا گیا، جس نے سزا لگائی تھی، یا پھر دعا دے کے چلا گیا۔ ایک ضرورت مند جو ہے خاموشی سے، ہمیں یاد بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے یہ جو چلا گیا باہر سے، یہ ہماری بخشش یا بربادی دونوں کا سبب بن جائے۔ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو نظر انداز نہ کریں۔ کسی بھی دوسرے انسان کو جس سے آپ کی ملاقات ہو، جو آپ کے ساتھ رہتا ہو، زندگی میں 2 لمحے کے لیے ہی آپ سے ملا ہو، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کا گواہ ہوگا، آپ کے لیے گواہی دے گا۔ بیدار کر دینے والا غم جو ہے وہ غافل کر دینے والی خوشیوں سے 1000 لاکھ گنا بہتر ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا اس کائنات میں، یہ زمین، آسمان، کہکشائیں، کائنات، ہر شے جو اللہ نے پیدا کی، ہمارے آس پاس رکھی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں، جو سب کچھ ہے یہاں پہ،
کوئی الیکٹرانکس کا سامان ہے، کوئی باورچی خانے میں سامان ہے، گاڑیاں ہیں، سڑکیں ہیں، درخت ہیں، جو بھی سب کچھ، یہ سب ایک نصیحت ہے. ہر ایک میں ایک سبق ہے، ایک راز ہے. پہاڑوں کو دیکھیں، ان میں بھی ایک نصیحت ہے. زمین کے اوپر بھی نصیحت ہے، زمین کے اندر بھی نصیحت ہے. درختوں کی بھی زبانیں ہیں. ان کے اوپر جو پتے ہیں، پھول ہیں، پنکھڑیاں ہیں، پودے ہیں، یہ سب کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر طرف ایک نصیحت لکھ دی گئی ہے انسان کے لیے. مالک نے ہر شے میں ایک نصیحت ڈالی ہے. اگر ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں اور اگر ہم اس کو دیکھنے کی، اگر ہم بصیرت رکھیں، اگر ہمارے پاس سننے کی سماعت ہو، سمجھنے کی اہلیت ہو، تو ہر شے ہمیں ایک نصیحت، یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ فرنیچر رکھا ہوا ہے، میں ان سے زیادہ رہوں گا دنیا میں یا یہ مجھ سے زیادہ رہیں گے. ان کے بارے میں تو پھر بھی کوئی گارنٹی ہے کہ میرے بارے میں کوئی گارنٹی ہے ایک سانس کی بھی. ہر سانس ایک نصیحت ہے. ہر لمحہ، ہر جلوہ، ہر کمپنی، ہر محفل، ہر گیدرنگ، ہر تنہائی، ہر ذرہ، ہر ستارہ، دن رات، گزرتا وقت، جیتے جاگتے لوگ، بازار، مارکیٹس، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ٹیلی فون پہ ہیں، آپ کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، آپ کے آس پاس لوگ چل پھر رہے ہیں، صحت مند لوگ، بیماریوں کی تکلیف میں مبتلا لوگ، خوشیوں میں کہکے لگا رہے ہیں. سب نصیحتیں ہیں. پرندے چہچہا رہے ہیں. سمندر کا ایک ایک قطرہ، بارش کی ایک ایک بوند نصیحت لے کے آ رہی ہے. اچانک انتقال ہو گیا کسی کا، نصیحت ہے. اپنی سماعتوں کو متوجہ رکھیں، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے آس پاس کب کون سی شے، کون سا شخص، کون سا واقعہ کیا ہمیں کچھ بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. خود اپنے اندر کی آواز پہ دھیان دیں. سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو ان تمام نصیحتوں سے محروم رہے. تیل کے کنویں کے پاس بیٹھے ہوں اور اپنے چراہوں میں تیل نہ ہو. جو تمام اشیاء زندہ یا مردہ یا بے جان یا کسی بھی انداز میں خلق خدا کی اہمیت جانتے ہیں، جو لوگ انہیں کبھی دکھ اور ملال نہیں ہوتا. اور اگر کائنات کی ہر شے میں کوئی نصیحت نہ ہوتی تو ہمیں پھر غور و فکر کا حکم کیوں دیتا اللہ؟ یہ کیوں کہتا کہ غور کرو، فکر کرو؟ اسی لیے کہ ہر شے میں نصیحت ہے. لوگوں کے اعمال نہیں دیکھیں، اپنے اعمال دیکھتے چلے جائیں اور کرتے چلے جائیں، اور یقین کے ساتھ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے. صرف کوشش کرنے کا، گلہ کرنے کا حق نہیں ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی. اور نصیحت کرنے کا بھی حق صرف اس صورت ہے جب آپ مالک کی تشکیل کی گئی، پیدا کی گئی ہر شے سے کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی مشورہ حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہو. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.